Dear friends from World Scholars Cup, the ambassadors of World Scholars Cup, Professor Sahab آپ, تمام پشاور یونیورسٹی کے کی سٹیک ہولڈرز، قوم کی بیٹیاں، قوم کے بیٹے، میڈیا، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے شکر ہے اس ذات کا، ایک ایسی ذات جو اپنی ذات میں مکمل ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کی۔ اللہ نے مخلوق 18,000 مخلوقات کا خالق اللہ، سب کچھ بلانگ کرتا ہے اللہ کو، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ اللہ نے ڈینیل کو، جیمی کو چلی میں، امریکہ میں، اسی طرح ہماری بہن کو کسی اور ملک میں، آپ کو کسی کو مردان میں، چارسدہ میں، پاکستان کی کسی بھی علاقے میں پیدا کیا۔ وہ اللہ جو پوری دنیا کا خالق ہے، اور پھر 7.25 ارب اشرف المخلوقات ہیں۔ آپ کے اگلے 15-20 منٹ آپ نے بڑی غور سے یہ باتیں سوچنی ہے کہ میں کیوں لایا ان کو یہاں پہ۔ حج پہ جب ہم جاتے ہیں، وہاں پہ مختلف زبانوں، قوموں، ملکوں کے لوگ جو اپنی مرضی سے یا پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے گھر آتے ہیں۔ پھر جب ہمارے لوگ اوورسیز پاکستانی بنتے ہیں تو دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں۔ پھر جب کسی غیر مذہب کا کوئی شخص یا کوئی عورت، کسی کی بیٹی یا کسی کا بیٹا، کسی بھی زبان، کسی بھی مذہب، کسی بھی علاقے کا جس سے اس کا تعلق ہو، جب کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، دوائی کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں، یا کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کرتا ہے جس کو پھر ہر درسگاہ میں اور ہر انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا جاتا ہے، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ موبائل اور موبائل کے اندر جو کچھ ہے اس کا بنانے والا کون ہے۔ وہ دوائی جو میں کھاتا ہوں یا میری والدہ کھاتی ہے، یا وہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں، اور یہ جو تمام ابھی میڈیا اور یہ سب کچھ، اور یہ بجلی اور یہ تمام وہ چیزیں جس کو تخلیق کرنے والے، ان کا تو نہیں پتا، لیکن ایک چیز کا ہمیں پتا ہے، وہ کیا ہے کہ آج ہم انسانیت سکڑتی جا رہی ہے۔ انسان کے دشمن پہلے کون تھے؟ جانور تھے۔ انسان کے دشمن پہلے کون تھے؟ ماحول تھا، حالات تھے۔ آج بدقسمتی سے 2019 میں انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان ہے۔ کوئی اس کو مذہب کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، قوم کے نام پہ، زبان کے نام پہ، رنگ و شکل کے نام پہ، حلیے کے نام پہ پرکھ رہا ہے اور مس پرسیو کر رہا ہے۔ جب ایک مسلمان داڑھی رکھے ہوئے ہو، شریعت کی روح کے مطابق، یا قوم کی بیٹی نے عبایا پہنا ہو، اس کو عجیب نظر سے، تنگ نظری سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اس کی سوچ نہیں۔ اسی طرح جب ایک نن ایک چرچ میں، ایک فادر، پریسٹ، ایک یہودی، اپنا ڈریس کوڈ، اس کے بارے میں الگ سوچ ہے۔ یہ دنیا میں جو مختلف قسم کی سوچیں پائی جاتی ہے، اس چیز کی نفی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین ہے، لیکن ہم نے مذہب اور مسلک کے نام پہ اور علاقے کے نام پہ اپنی ذات کی حد تک محدود ہو گئے۔
امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن ہم نے انسانوں سے نفرت شروع کر دی. یہ میرے مسلک کا نہیں، یہ میرے علاقے کا نہیں، یہ میری زبان کا نہیں، یہ فلانی قوم کا ہے، فلانے علاقے کا ہے، اس کو نفرت سے دیکھو. لیکن خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی روئے غیر مذہب کے لیے، ان کے لیے دعائیں کی، التجائیں کی. اللہ آج سور کھانے والے وہ عزت دار بن گئے، اور ہم بیٹی سکول جائے گی، کالج جائے گی، پردہ کرتی ہے نہیں کرتی، یہ ادھر جا رہی ہے، یہ بیٹا ادھر جائے گا. ہم وہ قوم جو اوروں کو بتاتی تھی، وہ امت کے لیے خیر کا جو ذریعہ مسلمان تھا، جو دشتوں میں، ریگستانوں میں، صحراؤں میں، ہر لیول پر وہ اصحابہ کرام جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کونے کونے میں دنیا میں پہنچایا. مقصد کیا تھا کہ انسان تہذیب یافتہ ہو جائیں، مہذب ہو جائیں، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، ماحول، چرند پرند، ہر چیز کو وہ سمجھ لے اور ایک ایسا انسان بنے کہ دنیا اس سے سیکھے. پھر بغداد ایک شہر بنا، درسگاہ بنی، دنیا کے لوگ بغداد جاتے تھے. پھر وہ لوگ جن کی پیروی ہم کر رہے ہیں آج، ہمیں بتاتے ہیں ملینیم ڈیولپمنٹ گول کیا ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کیا ہیں. پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں، ویمن رائٹس کیا ہیں، ویمن امپاورمنٹ کیا ہے. آج وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح بنو، لیکن یہ خاصہ تو میرا اور آپ کا تھا. ہم نے دنیا کو بتانا تھا کہ انسان ہوتا کیا ہے، عورتوں کے حقوق ہوتے کیا ہیں، بزرگوں کے ساتھ رویہ کیسے، بچوں پر شفقت کیسے. آج مسلمان کو غیر بتا رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ نہیں، مسلمان انتہا پسند نہیں، مسلمان تنگ نظر نہیں، مسلمان کی بیٹی، مسلمان کا بیٹا ہر ماحول میں ایمان اور اخلاص سے اور اپنے کردار سے دنیا کو ثابت کر سکتا ہے کہ میرے بارے میں غلط مت سوچو. جب ہم دنیا میں جائیں گے نہیں، اب یونیورسٹی میں آپ آئے ہیں، چارسدہ، مردان، پشاور، ڈی آئی خان، بنو، لکی، ٹانک، دیر، اپر، لوور، کرم، مالکنڈ، خیبر، ہر علاقے کے لوگ ادھر آئے، بچے اور بچیاں ایک ہاسٹل میں رہتے ہیں. جب تک آپ ملیں گے نہیں، ایک دوسرے کو سمجھیں گے کیا. اسی طرح دنیا کی ذمہ داری اللہ نے مسلمان کو دی تھی، اور ہم تنگ نظر. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ یونیورسٹی جو 15 سال پہلے انہوں نے انیشیٹ کیا کہ دنیا کو باور کراؤ کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور ان کون بہتر سمجھ سکتا ہے. بچے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، بچے سچ بولتے ہیں، بچے جو ہیں چاہے وہ جس کے بھی ہوں، جس کے بھی اولاد ہو، وہ گھر میں کے بارے میں حقیقت بتاتے ہیں. یہ جب پوری دنیا سے بچے جائیں گے، اور جب مسلمان کی بیٹی، میں تعریف نہیں کروں گا، تعریف اللہ کی ہے، میں نے سٹارٹ اپنی بیٹی سے کرایا تاکہ اگر کسی کے ذہن میں سوالات ہوں، ایک فورم پہ اس کو بلایا گیا، 1 منٹ آپ بات کرو. آدھا منٹ یہ چپ رہی، آدھے منٹ کے بعد اس نے کہا کہ may the blessing of the divine power be upon all of you، کہ آپ لوگ کہتے ہو ہیلو ورلڈ، اور میں اور مسلمان کی بیٹی کہتی ہے کہ اللہ کی رحمت آپ سب پر ہو، اور واپس چلی گئی. ایک جملے نے ان لوگوں کو جو ہزاروں بچے دیکھ رہے تھے کہ یہ تو سلامتی کی بات کر رہی، ہم تو ان کو انتہا پسند دہشت گرد سمجھتے ہیں. اب جب قوم کی بیٹیاں اور قوم کے بیٹوں 2.5 کروڑ بچے سکول نہ جائیں، آپ کو اپرچونٹیز نہ دی جائیں، آپ کو بند رکھا جائے، آپ کو آگے ایکسپلور کرنے کے مواقع نہ دیے جائیں، تو وہ ریاست
کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس نئے پاکستان میں الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ ہر پاکستانی کو، ہر مذہب کو، ہر مسلک کو، ہر سوچ کو، ہر فکر کو، قوم کی بیٹی ہو، قوم کا بیٹا ہو، قوم کی ماں ہو، قوم کی بہن ہو، ہر کسی کو عزت دے. اور ان کے کردار اور عمل سے جب دنیا سیکھے تو ہمیں کسی کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میں انتہا پسند نہیں ہوں، بلکہ اگلی قوم یہ لوگ کل دنیا کو بتائیں گے کہ یہ ایک مہذب قوم ہے. انشاءاللہ یہ مقصد ہونا چاہیے. خدا کے لیے مثبت سوچ. ایک مسلمان غلط ہو جائے تو کیا پورا دین غلط ہو گیا؟ خدا نہ خواستہ. ایک انسان پشاور یونیورسٹی کا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا، میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا، فاطمہ جیڈا کالج کا، ہوم اکنامکس کا، کسی بھی ایڈورڈز کالج کا، اسلامیہ کالج کا، کسی بھی اسکول کالج یونیورسٹی کا ایک بچہ یا بچی جب غلط کام کرے ڈز اٹ مین کہ پورا انسٹیٹیوشن رسپانسبل ہے؟ آج ہم تنگ نظر ہو رہے ہیں. دنیا آج پاکستان کو دنیا کے 5 بہترین ممالک ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے پاکستان اس میں آ گیا. دنیا پوچھ رہی ہے پاکستان کے بارے میں، اور پاکستانی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں کسی لیول پر آپ سے کم نہیں ہوں. عزت دو گے تو عزت کریں گے، مقابلے کی برابری کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ کمپیٹ کریں گے. اور پاکستان کے اوورسیز پاکستانی دنیا کو حیران کیے ہوئے ہیں. تو یہ اپرچونٹی قوم کی بیٹیوں کو کیوں نہ دی جائے، قوم کو بیٹوں کو کیوں نہ دی جائے؟ جب یہ اپرچونٹی آپ کو ملے گی پھر آنے والی نسل یہ نہیں کہے گی کہ سائیوال میں نہتے بچوں کو گولیاں کیوں ماری. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کلثوم یا کسی زینب بچی کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی. کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ تھانے میں حالات کیسے ہیں. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے حقیر کیوں سمجھا جا رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مسجد اور مسلک اور مذہب کے نام پہ ٹارگٹ کلنگ کیوں کی جا رہی ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے فیسلٹیز کیوں نہیں ہیں. پھر جب آپ باشعور ہوں گے، آپ کے فیصلے آپ کی سوچ کے مطابق ہوں گے، آپ جب ایک قوم بنیں گے، پھر وہ غلط لوگ جو آپ پر مسلط ہوتے ہیں، جو غلط طریقے سے آتے ہیں، جب ہم ووٹ نہیں ڈالتے، جب ہم اگلے کو سوچتے نہیں ہیں، اگلے کی اوور آل اپروچ اس پہ رکھتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہن رہا ہے، برانڈڈ ہے، بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اور اس سے امپریس ہوں گے، بجائے اس کے کہ ہم استاد کو عزت دیں. وہ لوگ جو پی ایچ ڈیز کر کے آئے ہیں، وہ لوگ جو قوم کی نسلوں کو بدلتے ہیں، جب ان کو ہم حقیر سمجھیں گے تو پھر معاشرے میں کیا سوچ آئے گی؟ تو میرے پاکستانیوں، ہم نے آج پازیٹیو میسج دینا ہے. آج تک پاکستان نے بڑا سفر کیا ہے. ڈیئر فرینڈز، دس کنٹری واز دا موسٹ پروگریسو کنٹری in the early 2 decades of its history. Germany was given financial loan and aid by Pakistan. We came to the rescue of South Korea. Economic model was given to them by Pakistan. China and Pakistan relations, Chinese consider us as their iron friend. And in international politics, they say relations between China and Pakistan is higher than mountains and deeper than sea. China was recognized by UN, by the good offices of Pakistan. And they own that. United Arab Emirates, Emirates Airways, you name anything. Malaysian elite family used to send their kids to study from Pakistan. Same was the case from Gulf. This country was dynamic to the core. Our overseas Pakistanis are doing a phenomenal job. They are mesmerizing the entire globe. But unfortunately, such opportunities were not provided to them. They were kept at arm's length. And what went wrong? The direction. Those who were at the helm of the affairs, they got distracted. Their self-interest became more than the national interest. And at the cost of the people of Pakistan
Now we are at the verge where people like you misperceive Pakistan. They think as if Pakistan, everyone is a terrorist here, as if they are conservative to the core. Let me assure you, this dynamic nation has the ability to compete at all level, and they will compete and they will prove their worth, inshallah. Rahman, Omar Rahman, get up please. रवात का रहने वाला, पेरिस में होता है, ओवरसी पाकिस्तानी है, दुनिया में कंपटीशन आया, पेरिस में रहता है, डच यूनिवर्सिटी से पढ़ा, फ्रेंच फ्लुएंट, इंग्लिश फ्लुएंट, जबानों की हद तक नहीं, किया क्या, क्यों मैं लाया हूं इसको? इसने एक प्रोडक्ट बनाया फोर्ड गाड़ियों के लिए, टेक्नोलॉजी बनाई, पूरी दुनिया में पाकिस्तान आके पाकिस्तान के 15-20 इंजीनियर्स के साथ बैठ के आज दुनिया में इस बंदे की टेक्नोलॉजी फोर्ड में चल रही है। वो कौन सी ऐसी वजह थी? आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बड़े सवाल सख्त होंगे। जब ऑस्ट्रोटर्फ नहीं था, जब हॉकी में कोई फैसिलिटीज नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, कोई एक्सपोजर नहीं था, कुछ भी नहीं था, हम चैंपियंस थे। जब यूनिवर्सिटीज नहीं थी, इंग्लिश कम लोग जानते थे, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज, मीडिया कुछ भी नहीं था, इंटरनेट, गूगल शूगल का कोई नाम निशान नहीं था, एयर कंडीशंस नहीं थे, बिजली नहीं थी, गैस नहीं थी, कोई जो आज मेरे और आपके घरों में कोई चीज नहीं थी, लेकिन इज्जत थी, इखलास था, हया थी, डर था। एक घर में फौदगी होती, 40-40 दिन उस इलाके में लोग टीवी नहीं लगाते, रेडियो नहीं सुनते, अगले के दर्द में बराबर के शरीक होते। आज एक घर में लाश पड़ी है, साथ वाले घर में म्यूजिक लगा हुआ है, उसे कहो कि जी, कहते जी मेरी जिंदगी है, मर गया। वो सुअर खाने वाले इज्जतदार हो गए, मुसलमान सिजदे कर रहे, हज उम्रे कर रहे, सदकात खैरात मिलाद। आज मुसलमान की दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही? कौन सोचेगा? इट इज यू, बिकॉज योर फ्यूचर इज एट स्टेक। आपका मुस्तकबिल है, आपके बाद आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल एट स्टेक है। मैं पूरी उम्र लड़ता रहूंगा, पूरी उम्र जलील होता रहूंगा, पूरी उम्र मेरी आने वाली नस्ल MNA MPA की सिफारिशें करेगी। हम मुझे क्लर्क लगा दो, मुझे पुलिस में नौकरी दे दो, मेरा शौहर बेरोजगार है, हम इन चक्रों में लगे रहेंगे। हमने आगे नहीं बढ़ना, हमने दुनिया को ये नहीं बताना कि हम अल्लाह और अल्लाह के महबूब के मानने वाले हैं। मेरा तो ईमान तवक्कल है, मैं तो रोजगार की फिक्र इसलिए नहीं करता क्योंकि अल्लाह चरिंद परिंद कीड़ों मकोड़ों को रिस्क देता है। वो कारोबार नहीं करते, वो जमा नहीं करते, बैंक अकाउंट्स नहीं बनाते, वो डीप फ्रीजर में खुराक और चीजें नहीं रखते। मेरा तो तवक्कल अल्लाह से था। आज मेरी सोच पैसे से क्यों हो गई? आज मैं बड़े लोगों से ताल्लुक क्यों जोड़ता हूं? ताकि मुझे इज्जत मिले। मुझे तो इज्जत अल्लाह ने देनी थी। आज हमने वापस जाना है रूट्स की तरफ, और जब ताल्लुक मेरा और आपका अल्लाह से जुड़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझे और आपको रुस्वा फिर नहीं कर सकती। ये वो पाकिस्तान है जिसका नाम है नया पाकिस्तान। प्लीज वेक अप, prove your worth, prove your presence. मोहम्मद अली क्ले, बॉक्सर। दुनिया में एक शख्स दुनिया की तारीख कैसे बदलता है? उसने दुनिया की तारीख को 2 दफा बदला। काला काले का बेटा वियतनाम के खिलाफ खड़ा हुआ, क्या हुआ? जेल में डाला गया, लेकिन आज हॉल ऑफ फेम में अमेरिकन मुल्क में जो उसके बेहतरीन लोग हैं उनको एक टाइल नुमा शक्ल में उसका नाम लिखा जाता है स्टार में, और वो जमीन पे लगना था। उसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद से जुड़ा हुआ है,
میرا نام علی رضی اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے. میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کروں گا کہ لوگ اس پر چلیں. انہوں نے ایک شخص کے لیے دیوار پہ لگایا. نیلسن منڈیلا کالا کالے کا بیٹا, اللہ کو نہیں جانتا تھا, جیل میں گزاری. کالوں کی وہ لوگ جن کی تذلیل ہوتی تھی ان کی زندگیاں بدل دی. انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا. اور مسلمان ڈرا ہوا سہما ہوا, میں مارجنلائز ہو رہا ہوں کیونکہ میں پٹھان ہوں, مجھے موقع نہیں مل رہے, مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی کو کس نے عزت دی؟ پاکستان کا جو جوان بارڈر پہ جان قربان کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ آپ کے ملک کے اندر جو لوگ میک حلال کی کمائی کما کے اس میں ٹیکس دیتے ہیں وہ آپ کے لیے دیتے ہیں. لیکن جب تعلق ملک سے کٹ جائے, جب تعلق ذات کے لیے ہو جائے, جب میں یہ سوچوں کہ می مائی سیلف اینڈ آئی, اپنی ذات کو پرائورٹی پہ رکھوں اور اگلوں کا حق کھاتا رہوں, ان کی زمینوں پہ قبضہ کروں, ان کا مال کھاؤں, یتیموں ناداروں مسکینوں کا مال کھاؤں, اور پھر میں کہوں کہ اللہ رب العالمین نے حج عمرہ کر کے اللہ مجھے سب کچھ معاف کر دے گا. نہیں, اللہ حقوق اللہ معاف کر دے, حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. لیٹس بیکم گلوبل responsible humans. Let's become proud Pakistani. Let's prove it to America. Let's prove it to the whole world that Pakistani nation is a proud and dynamic nation, and inshallah we will turn the table upside down and we will prove it to the whole world that never undermine Pakistan. اگر آپ واقعی پاکستان کی بیٹیاں ہو, میں بیٹیوں سے مخاطب ہوں, آپ اس امت کے آنے والے جتنے بھی انسان اور خاص کر مسلمان, اس کے لیے ذریعہ اللہ نے حضرت بی بی حوا اور امت کی بیٹی کو بنایا. جب قوم کی بیٹی حیا اور عزت کو بھول جائے, جب قوم کی بیٹی اپنا مقصد بھول جائے, تو کیا ہوگا؟ نسل تباہ ہوگی. قوم کا بیٹا اگر حلال اور حرام میں فرق ختم کر دے, حرام کا لقمہ کھائے اور وہ کہے کہ میں مہذب ہو جاؤں گا, تو عہدوں رتبوں میں تو عزت نہیں. افسر ہوتے ہیں, پرائم منسٹر ہوتے ہیں, اللہ ان کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بناتا ہے. تو قوم کی بیٹیوں اور قوم کے بیٹوں, پوری دنیا آپ کے پلس کو گیج کر رہی ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمان اور کلمے والے ملک پاکستان کی آنے والی نسل کیا ہے. اگر وہ گوگل کو انٹرنیٹ کو اور موبائل اسمارٹ فونز کو اس لیے یوز کرتی ہے کہ اگلی بہن بیٹی کی تذلیل ہو, اگلی بہن بیٹی کی عزت سے کھیلا جائے, یا قوم کا بیٹا یہ سوچے کہ اگلی کی بیٹی اور بہن کو تو میں ذلیل کر لوں اور میری بہن بیٹی بچ جائے. آج ہم نے سوچنا ہے ماں باپ حق حلال کی کمائی میں ہمارے لیے کیا کرتے ہیں اور بیٹی اور بیٹے کر کیا رہے ہیں. Who is going to think؟ اگر آج منسٹر کے کپڑوں پہ غلاظت لگی اور آپ کے بیچ میں کوئی بیٹھے مجھے نہیں دے گا, جس کا کردار نہ ہو, علامہ اقبال, خودی, شاہین, عقاب, غیرت, خودداری, حیا, جو بات تھی, آج مسلمان گھروں میں چپ کے ڈرا ہوا بیٹھا ہوا, مجھے جاب نہیں مل رہی, میں ایڈکٹ ہو گیا ہوں, میں سائیکولوجیکل پرابلمز میں ہوں. او بھائی, اللہ نے آپ کو انسان بنایا, آپ کو اللہ 18,000 مخلوقات میں کچھ بھی بنا سکتا تھا. اللہ نے آپ کو اپنا اور اپنے محبوب کا ماننے والا بنایا. اللہ نے آپ کو عزت دی, ایک گھر میں پیدا کیا, ماں باپ آپ کی خدمت کے لیے, آپ کے پیارے آپ کی خدمت کے لیے. یورپ اور امریکہ میں ایک وقت کی روٹی صحیح نہیں کھاتے, ہمیں 3 وقت 4 وقت ہر چیز سامنے پڑی رہتی ہے. صبح پراٹھے اور انڈے کھا کے نکلتے ہیں, اس کے باوجود وہ بچہ, جی میں شادی اس لیے نہیں کروں گا کہ میں سیٹل ہو جاؤں, مجھے جاب نہیں مل رہی. جاب میں عزت ہے,
ہم نے اپنا ڈائریکشن ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اچھا انسان بننا ہے. جب ہم اچھا انسان بنیں گے تو اچھا باپ بھی ہوگا, اچھی ماں بھی ہوگی, اچھی بیٹی بھی ہوگی, اچھی بہن بھی ہوگی, اچھا انسان معاشرے کے لیے ہوگا. لیکن جب میں اچھا انسان نہ ہوں تو میں تہجد کروں, حج عمرے کروں, صدقات خیرات دوں, پی ایچ ڈیز کر لوں, پرائم منسٹر بن جاؤں, انٹیریئر منسٹر بن جاؤں, مجھے اللہ ذلیل کرے گا, مجھے اللہ رسوا کرے گا. آؤ آج پاکستانیوں عہد کریں کہ ہم نے پہلے انشاءاللہ انسان بننا ہے, مہذب انسان بننا ہے, جو کسی سے نفرت نہیں کرے گا. نفرت کس سے کرنی ہے؟ صرف شیطان سے. انسان سے اس لیے نہیں کرنی کہ وہ اللہ کا بندہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے. آؤ آج جن کے ساتھ ہماری رنجش ہے, چاہے ماں ناراض, چاہے باپ ناراض, چاہے خاندان میں توڑ ہے, آؤ اس کو جوڑ کی طرف بدلیں. آؤ پاکستان کے تمام لوگ جو محروم ہیں ان کو عزت دیں, ان کو گلے لگائیں. آئیں آج سوچیں کہ یتیم خانے میں بچے کیسے زندگی گزارتے ہیں, مدرسے کے بچے کیسے ہیں, گورنمنٹ سکولز کے بچے کیسے ہیں, معاشرہ کیسے ٹھیک ہو. جو میں اپنے لیے سوچوں, میں اگلے کے لیے جب سوچوں گا, جب میں یہ سوچوں کہ میرا ملک دنیا کے سامنے خدا نہ خواستہ لوگ اس کو رسوا کر رہے ہیں, ہندوستان مجھے لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے, اسرائیل مجھے لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے, لوگ میرے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے, اور میں خود سوشل میڈیا پہ مسلک کے نام پہ, مذہب کے نام پہ, قومیت کے نام پہ, زبان کے نام پہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی جب رسوائی کروں گا تو یورپ اور امریکہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ جو بیٹا اپنی ماں کو رسوا کرے گا اگلے اس کی ماں کو عزت دیں گے. آؤ پاکستانیوں, آج پاکستان سے جڑی ہوئی تمام چیزیں, پہلا آئین, قرآن اور سنت کتابیں, آؤ پہلے اللہ سے, پھر اللہ کے محبوب سے, پھر اس دھرتی ماں سے, پھر تمام انسانیت سے ایک ایسا ایگزمپلری نیا سٹارٹ لیں کہ دنیا مان جائے کہ پھر پوری دنیا میں اگر اشرف المخلوقات عقل شکل میں ہے تو وہ صرف یہ پاکستان کی بیٹی اور پاکستان کے بیٹے ہیں. ویک اپ, ویک اپ. یہ نہیں کہ ادھر سن لیا اور ادھر جا کے سب کچھ. اب ہمارا امتحان ہے. دنیا دیکھ رہی ہے, فوٹیجز جا رہے ہیں ساری دنیا میں. پشتون کو کیا سمجھا جاتا ہے, پاکستانی کو کیا سمجھا جاتا ہے. آؤ آج اپنی کردار سے ثابت کریں اپنے آپ کو, اپنے پیاروں کو. اور ورلڈ اسکالرز کپ میں ان کے ساتھ لگا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. 25 million Pakistanis, our children are not even, they are not even provided that opportunity to go to schools. Imagine the sort of initiatives regarding education were taken earlier. They are deplorable to the core. Our sole objective, while taking all the key stakeholders on board, is to provide basic facilities, and to human development is our ultimate objective. For becoming a part of World Scholars Cup, every participant requires financial support. And at this particular juncture, this country is going through a lean patch, but we are a very resilient nation. We have got the due ingredients. I would request World Scholars Cup that war-torn area, this country and these people are fighting the biggest war on land. Every household in FATA, in KPK is badly affected because of war on terror. Hats off to their parents. Hats off to their resilience, that they value everything to the core. So we need to come up with something where we can provide them an opportunity to perform and participate. And let's encourage them. And we as a government will come up with something which can provide them an opportunity, and we shouldn't be restricting it only to KP. We should be going to Balochistan, Gilgit-Baltistan,
Azad Kashmir, every nook and corner of Pakistan, because this motherland of mine is pure to the core. We have got gems, diamonds, we have got every quality, but the only missing link was nobody was willing to own them. Now this new government is providing them an opportunity. They will rise and shine, and they will prove it to the world that they are peaceful and progressive to the core, inshallah. That is the commitment. आखिर में खुदा के लिए पॉजिटिव एनर्जी, 5th जनरेशन वॉरफेयर आप पे इंपोज कर दी गई है. प्लीज इसको गौर से सुनें. एक घर में एक बेटी को कहा जाता है कि तुम्हारा बाप बद किरदार है, तुम्हारी मां झूठ बोलती है, तुम्हारा भाई ड्रग एडिक्ट है, तुम्हारी दूसरी बहन लोगों को लड़ाती है. उस घर में खाक इत्तेफाक रहेगा. इसी तरह 5th जनरेशन वॉर ज़ेन को कंट्रोल करना ISI नहीं सही, फौज नहीं सही, अवाम सही नहीं है. पठान के साथ ये हो रहा है, पंजाबी के साथ ये हो रहा है, बलोची के साथ ये हो रहा है, पर्दे वाले के साथ ये हो रहा है, मदरसे के साथ ये हो रहा है. इन चीज़ों में हमें फंसाया हुआ है. और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद हदीस मुबारक है कि बगैर तहकीक के बात आगे बढ़ाना झूठ के ज़िम्रे में आता है. वो हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं. और वो लोग जिनके ज़हन में ये चीज़ आ गई है, उनके लिए सवाल ये है कि अगर शाम, इराक और लीबिया के पास वो इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो फौज, वो तमाम मिसाइल रिलेटेड टेक्नोलॉजी, वो न्यूक्लियर डेटरेंस होती जो इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के साथ है, तो आज उस कौम की बेटियां यूरोप के चौकों और चौराहों में भीख ना मांगती, उनकी मदद के लिए पोप ना आता, उनकी मदद के लिए एंजेला मर्केल ना आती. आओ इस मुल्क की कदर करो, आओ इस मुल्क के इदारों की कदर करो, आओ वो लोग जो इस मुल्क में गलाजत फैलाते हैं उनके लिए एक हो जाएं. आओ ऐसी इखलाकी ताकत पैदा करें कि जो मुआशरों में तोड़ का सबब बनते हैं, जो पाकिस्तानियों को लेट डाउन करते हैं. आज आओ एक हो जाएं और दुनिया को ये साबित करें कि हम ना इंतहा पसंद हैं, ना हम तंग नजर हैं, ना हम इंसानियत के खिलाफ हैं, बल्कि हम तो उनके मानने वाले हैं जो इमामुल अंबिया रहमतुल आलमीन. और एंड में जब हम अहद कर लें, ये कौम बड़ी खुददार है. 1965 में अहद किया था, रिजल्ट देख लो. उससे पहले 1948 में, 71 के बाद क्या हुआ, 98 में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है. और अगर आज भी हमने आंख ना खोली, हम एहसास जिम्मेदारी का एहसास ना हुआ, हमने मुस्बत सोच ना अपनाई, तो फिर एक वाक़या और फिर मैं इजाजत चाहूंगा. वो खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल, क्या हुआ उनके साथ करबला में, कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं था. जिनके होंठों पे खातिमुन नबीन के होंठ मुबारक लगते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पे बैठते, उनके साथ क्या किया गया. ये ना हो कि फिर हम तरसते रहें. खुदा के लिए जाग जाओ पाकिस्तानियों. Wake up before it's too late. Let's hear the bell is ringing, calling us to the bright future. Let's prove it to ourselves and to the entire globe that we are here to compete, and we are here to prove it to ourselves and to the entire global community that future belongs to entire humanity and to the people of Pakistan. Pakistan Zindabad.